من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. تصویر بھی ایک نا ابھی لگا دینا. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کی بات. واجب الاحترام مسلمان بزرگ دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ محترم موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں. مسلمان مختلف مصائب و مشکلات کا شکار ہیں. بے روزگاری ہے، قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے، بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اختلاف و انتشار ہے، بے شمار مسائل کا امت مسلمہ شکار ہے. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ آج اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس وقت سب سے بہترین حل ہمارے تمام مصائب کا، مشکلات کا، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے. پوری قوم کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے. ہر شخص گناہ گار ہے. ہم صبح سے شام تک اپنے رب کی بے شمار نافرمانیاں کرتے ہیں. تو ان تمام مصائب و علام کا ایک ہی حل ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار. تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ ہم موجودہ مشکلات کا حل تلاش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. اللہ کریم مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا. جب یہ کہا جائے کہ بندے نے توبہ کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اپنے رب کی فرما برداری کی طرف لوٹ آیا. اس کو توبہ کہتے ہیں. اور جب توبہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پروردگار نے اپنے بندے کی طرف رحمت کی توجہ فرما دی اور اللہ نے اپنے بندے کی گناہ معاف فرما دی، توبہ قبول کر لی. توبہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار احکام ہیں. ایک یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے. ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کریں. اب اگر گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے درمیان ہو، یعنی بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے، جیسے نماز اللہ نے فرض کی، بندہ اس میں سستی کرے، روزے اللہ نے فرض کیے، بندہ اس میں سستی کر دے، حج اللہ نے ہر صاحب استطاعت پہ فرض کیا، بندہ حج نہ کرے، تو یہ وہ
اللہ کی نافرمانی ہے جس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے. تو اگر نافرمانی کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو تو پھر توبہ کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں. کتنی جناب؟ 3 شرطیں. اگر گناہ کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نماز کو چھوڑ دینا، روزے فرض تھے نہ رکھے، حج فرض تھا نہیں کیا. 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے. نمازیں اگر وہ قضا کرتا تھا تو آئندہ ادا کرنا شروع کر دے. روزے نہیں رکھے تو بالکل وہ دوبارہ روزے رکھنے شروع کر دے. حج نہیں کیا تھا اب دوبارہ حج کرے. تو بندہ گناہ کو چھوڑ دے. پہلی شرط یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، بندہ شرمسار ہو، روئے، پریشان ہو. میں نے نمازوں کے اندر کیوں سستی کی، نمازوں کو کیوں میں نے قضا کیا، روزے فرض تھے، طاقت بھی تھی، کیوں نہیں رکھے، میں مالدار تھا، حج میں نے کیوں نہیں کیا. بندہ شرمندہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، پکا وعدہ کر، یا اللہ ایک دفعہ میری توبہ قبول فرما، ایک دفعہ میرا یہ گناہ بخش دے، آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ 3 شرطیں ہیں اگر گناہ کا تعلق بندے اور رب کے درمیان. اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہو تو پھر گناہ اس توبہ کے قبول ہونے کی 4 شرطیں. کتنی شرطیں؟ 3 یہ ہیں جو میں نے عرض کر دی. چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا حق اس نے چھینا، مال چھینا، تو مال واپس کرنا ہوگا، پھر توبہ قبول ہوگی. کسی کا مال چھینا تھا، اب بے شمار جتنی مرضی توبہ کرتا ہے، جب تک مال واپس نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی. کسی کی زمین چھینی تھی، جتنا مرضی نمازیں پڑھتا رہے، توبہ کرتا رہے، جب تک زمین واپس نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ دوسری قسم ہے توبہ کی. توبہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار احکام ہیں. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں بھی رب کریم نے توبہ کرنے والوں کی شان کو بیان کیا. ارشاد ہوا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمایا جو بندہ گناہ کرے یا اپنی جان کے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے بخش مانگے، وہ اللہ کو بہت زیادہ مہربان پائے گا اور بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والا پائے گا. تو پتہ چلا جو بندہ بھی گناہ کرے، بدکاری کرے، اپنی جان پہ ظلم کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، بخشش مانگے، تو قرآن نے کہا وہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا، گناہ بخشنے والا، مہربان پائے گا. یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 110 ہے. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرو. اے ایمان والو اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرو، پکی توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. قریب ہے تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہارے گناہ مٹا دے، اور وہ تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. تو اس آیت سے پتہ چلا جو بندہ سچی توبہ کرے، خالص توبہ کرے، اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. رب کریم اسے جنت کے باغات میں داخل فرماتا ہے جن کے نیچے نہریں رما دما. ایک اور آیت فرمایا، یہ سورۃ نور آیت نمبر 31 ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، تم سارے لوگ اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. تو حضرت محترم 20 سینکڑوں آیات ہیں قرآن پاک میں توبہ کے بارے، جن میں سے میں نے چند ایک آپ کے سامنے تلاوت کی. اب سنیے جی، یہ جو آیت میں فرمایا گیا ایمان والو اللہ کی طرف توبہ نصوح کرو، پکی توبہ، تو توبہ نصوح کا معنی کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح. حضور یہ فرمائیے توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ یہ حضور سے پوچھا گیا. تو آپ نے فرمایا
فقال ان يندم العبد على الذنب الذي اصابه، حضور نے فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو جو گناہ اس نے کیا، فیعتذر الی اللہ تعالی، پھر وہ اللہ کی طرف معذرت کرے، استغفار کرے، شرمندہ ہو، پھر آپ نے فرمایا ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن الی الضرع او کما قال، پھر وہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے جیسے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا۔ یہ توبہ نصوح ہے، یہ پکی توبہ ہے کہ بندہ جو اس نے گناہ کیا، رب کی نافرمانی کی، نمازوں کو چھوڑا، زکوٰۃ فرض تھی نہیں دی، حج فرض تھا نہیں کیا، نماز فرض تھی نہیں پڑھی، لوگوں کا حق چھینا، غصب کیا، سود کھایا، رشوت لی، بدکاریاں کی، بددیانتیاں کی، کرپشن کی، بے شمار گناہ کیے، تو آپ نے فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ بندے سے ہوا بندہ اس کے اوپر شرمندہ ہو، آنسو بہائے، خدا کے خوف سے لرزہ برندام ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے سچے دل سے، اور آپ نے فرمایا پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ استغفار کرے، معذرت کرے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، مجھے رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے چاہیے تھے، مجھے زکوٰۃ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، مجھے بددیانتی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے سود نہیں کھانا چاہیے تھا، مجھے رشوت نہیں لینی چاہیے تھی، مجھے کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بندہ گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو، شرمسار ہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اور پھر حضور نے فرمایا وہ دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ جس گناہ سے توبہ کر لی اس گناہ کے قریب دوبارہ اس طرح نہ جائے جیسے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں کے ذریعے واپس نہیں جا سکتا۔ یہ توبہ نصوح ہے، یہ پکی توبہ ہے۔ اب سنیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے ایک عرابی کو دیکھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا۔ عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا اس طرح، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں تیرے سے بخشش مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس طرح ایک عرابی دیہاتی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یعنی زبان سے کہنا یا اللہ میرے گناہ بخش، میں توبہ کرتا ہوں، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس نے کہا حضور پھر آپ مجھے بتائیں کہ سچوں کی توبہ کیا ہے، مجھے تو یہی توبہ اسی طرح آتی، آپ مجھے بتا دیں سچے لوگوں کی توبہ کیا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا سن، سچی توبہ میں 6 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی جناب؟ یہ بات یہ بڑی پیارا آپ نے شاید اس کو اچھی طرح آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا سچی توبہ میں 6 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سابقہ گناہوں کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، جو گناہ بندے نے کیا بندہ شرمسار ہو، اکڑے نہیں، کیا ہوا اگر میں نے نماز چھوڑی، لوگ بھی تو نماز چھوڑتے ہیں نا، اگر میں نے سود کھایا کیا ہو گیا، لوگ بھی تو کھاتے ہیں، اگر میں نے بددیانتی کی کیا ہو گیا، لوگ بھی تو کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرے بلکہ گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، گناہ کے اوپر شرمسار ہو، شرمندہ ہو، یہ پہلی شرط ہے توبہ کے قبول ہونے کی۔ اور دوسری شرط مولا علی شیر خدا نے بیان فرمائی، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کرے۔ یہ بڑا اہم بات ہے، جو اللہ کے فرض اس نے چھوڑے ان کو قضا کرے گا توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مثلاً جتنی نمازیں اس نے قضا کی ہیں بالغ ہونے کے بعد، جب تک نمازوں کی قضا نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جتنے رمضان کے روزے اس نے چھوڑے بلا شرعی عذر، جب تک روزوں کی قضا نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جتنی اگر اس کے اوپر حج فرض تھا، مالدار تھا، حج نہیں کیا، حج کرے گا تو توبہ قبول ہوگی۔ اگر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دے گا توبہ قبول ہوگی۔ اگر کسی کے اوپر ظلم زیادتی کی تھی، معافی مانگے گا توبہ قبول ہوگی۔ کسی کا مال چھینا تھا، مال واپس کرے گا توبہ قبول ہوگی۔ تو توبہ کی دوسری شرط یہ ہے، جو اللہ کے فرائض اس نے ادا نہیں کیے، جب تک ان کی قضا نہیں کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ دوسری شرط ہے۔
تیسری شرط فرمایا جس کا حق اس نے غصب کیا اسے واپس کر دے. یہ بات بڑی اہم ہے جی. توبہ کے قبول ہونے کی تیسری شرط کیا ہے؟ جس کا حق اس نے چھینا، کسی کی ماں، کسی کی زمین کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا، تو جب تک قبضہ نہیں چھوڑے گا، زمین واپس نہیں کرے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط ہے فرمایا سابقہ گناہوں کے اوپر جس پہ ظلم کیا اسے معافی مانگ لے، جس کو گالیاں دی اس سے معافی لے لے، جس کو تھپڑ مارا معافی لے لے، جس کے اوپر جو بھی اس نے زیادتی کی، زبان سے تکلیف دی، ہاتھوں سے تکلیف دی، کسی بھی حوالے سے جس سے اس نے لڑائی جھگڑا کیا اس سے معافی مانگنا ہوگی، وہ معاف کرے گا، اس کی توبہ قبول ہوگی. یہ چوتھی شرط ہے توبہ کے قبول ہونے کی. اور پانچویں شرط مولا علی شیر خدا نے بیان فرمائی، پختہ وعدہ کرے آئندہ گناہ نہیں کرے گا. پکا وعدہ کرے آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اور چھٹی شرط یہ ہے جیسے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں کے اوپر موٹا کیا، اب اسے رب کی اطاعت فرما برداری میں پتلا کر دے. یہ چھٹی شرط. جیسے تو سود کھا کے موٹا تازہ ہو گیا، رشوت لے کے موٹا تازہ ہو گیا، غریبوں کا مال چھین کے موٹا تازہ ہو گیا، اس طرح جب تک توبہ نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا، اللہ کے خوف سے روئے گا نہیں، اور جب تک اپنے بدن کو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں دبلا پتلا نہیں کر دے گا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ 6 شرائط ہیں توبہ کے قبول ہونے کی، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. حضرت محترم اللہ کریم نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایک اور جگہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ایک اور قرآن کی بڑی پیاری آیت ہے، جو بندہ توبہ کرے ایمان لائے، اللہ اس کے گناہ صرف نہیں معاف کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. کتنا کریم ہے وہ رب. سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر ہے 70. ارشاد ہوا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. میرے جس بندے نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھے اعمال کیے، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. کتنی پیاری قرآن پاک کی آیت ہے. جو بندہ بھی توبہ کرے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، نیک اعمال کرے، سچی توبہ کرے، اللہ نے فرمایا میں وہ کریم رب ہوں کہ سچی توبہ کرنے والے کے صرف گناہوں کو نہیں بخشتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اس سے بڑا کریم کون ہوگا؟ ایک بندے نے 70 80 90 سال اللہ کی نافرمانیاں کی، پھر دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا، سچی توبہ کی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور یہ جو میں نے توبہ کی 6 شرائط بیان کی ان کے اوپر بھی عمل کیا، تو جو بندہ اس طرح کی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میں وہ کریم رب ہوں، صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا تو ہو، کوئی چند اشکبار آنسوؤں سے میرے در کرم پہ دستک تو دے. میں اس کے صرف گناہ نہیں بخشتا بلکہ توبہ کرنے والے